الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک سایہ دار جگہ پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے بلائی کی دعا مانگنے لگے۔ وہ دونوں لڑکیاں خلاف عادت اپنی بکریوں کو لے کر جلدی گھر پہنچ گئیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا کہ آج بکریاں بھی خوب پیٹ بھرے ہوئے ہیں اور آپ بھی جلدی آ گئی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے پورا واقعہ اپنے والد کو سنایا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو بھیجا کہ اس نوجوان سے کہو کہ میرے والد تمہیں تمہاری مزدوری دینے کے لیے بلا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام جب حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور انہیں اپنا پورا واقعہ سنایا تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو تسلی دی اور کہا، آپ پرامن ہو جائیے، آپ ظالم قوم سے نجات پا چکے ہیں۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کی شخصیت سے متاثر ہو کر آپ علیہ السلام کو اپنی بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ اس شرط پر نکاح کی پیشکش کی کہ آپ 8 سال تک میرے ہاں خدمت کریں۔ آپ علیہ السلام نے اس شرط کو قبول فرماتے ہوئے حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی سے نکاح کر لیا۔ فرمان الہی ہے مفہوم۔ پھر ان عورتوں میں سے ایک عورت شرم و حیا سے چلتی ہوئی آپ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ وہ آپ کو اس کام کی مزدوری دے جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام ان شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور اپنا واقعہ سنایا تو انہوں نے کہا، آپ ڈرے نہیں، آپ نے اس ظالم قوم سے نجات پالی ہے۔ پھر ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے کہا، اے ابا جان، آپ انہیں خادم رکھ لیجئے، یقیناً بہترین آدمی جسے آپ خادم رکھنا چاہے وہی ہو سکتا ہے جو طاقتور اور امانت دار ہو۔ شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی دونوں لڑکیوں میں سے ایک کا نکاح آپ سے اس شرط پر کروں کہ آپ 8 سال تک میرے ہاں خدمت کریں۔ ہاں اگر آپ 10 سال پورے کر دیں تو یہ آپ کا تعاون اور مہربانی ہوگی۔ میں اس معاملے میں آپ پر سختی کرنا نہیں چاہتا، انشاءاللہ آپ مجھے نیک لوگوں میں سے پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے پا گئی ہے، میں ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی پوری کر لوں مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔ سورہ القصص آیات 25 تا 28۔ وضاحت: سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھ سے ہیرا بستی کے ایک یہودی نے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں میں سے کون سی مدت پوری کی تھی؟ میں نے کہا، مجھے معلوم نہیں، میں کسی بڑے عالم سے معلوم کروں گا۔ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہی مسئلہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا، آپ علیہ السلام نے زیادہ اور بہتر یعنی 10 سال کی مدت پوری کی تھی۔ اللہ کا نبی جب کوئی بات کہہ دے تو اسے پورا کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی مصر کی طرف روانگی اور طور پہاڑ پر تجلی الہی۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں ملازمت کرتے ہوئے 10 سال پورے ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے وطن جانے کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اپنی بیوی اور محنت مزدوری کر کے اکٹھی کی ہوئی بکریوں کو ساتھ لے کر مصر کی جانب چل دیے۔ آپ علیہ السلام جب رات کے وقت طور پہاڑ کے قریب پہنچے تو موسم سرما کی سردی اور اندھیری رات میں راستہ بھٹک گئے اور بالکل طور پہاڑ کے دامن میں پہنچ گئے۔ وہاں آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ پہاڑ کی جانب سے روشنی آ رہی ہے۔
آپ علیہ السلام یہ سمجھے کہ شاید وہاں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے آج جلا رکھی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا، تم یہی ٹھہرو، میں وہاں سے راستہ معلوم کر کے یا کم از کم گرمی پہنچانے کے لیے کچھ آگ لے کر آتا ہوں۔ جب آپ علیہ السلام وہاں پہنچے تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ وہ جگہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی تجلی کی وجہ سے نور کا ایک ٹکڑا بنی ہوئی تھی، جس کے دائیں جانب ایک درخت کے درمیان سے آواز آئی، اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں جو پوری کائنات کو پالنے والا ہوں۔ فرمان الہی ہے، مفہوم۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے مقررہ مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے تو طور پہاڑ کی جانب انہوں نے آگ دیکھی۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا، تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے راستے کی کوئی خبر لاؤں یا آگ کا انگارہ لے آؤں تاکہ تم آگ سینک لو۔ پس جب آپ علیہ السلام وہاں آگ کے پاس پہنچے تو اس بابرکت وادی کے دائیں کنارے سے ایک درخت سے انہیں آواز دی گئی، اے موسیٰ، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، تمام جہانوں کا رب۔ سورہ القصص آیات 29 تا 30۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ کے قریب پہنچے تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو اپنا نبی منتخب فرما لیا اور آپ علیہ السلام پر اپنی وحی کا نزول شروع کر دیا۔ فرمان الہی ہے، مفہوم۔ پس جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں آواز دی گئی، اے موسیٰ علیہ السلام، یقیناً میں تمہارا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دو کیونکہ تم طوٰ نام کی مقدس وادی میں ہو اور میں نے تمہیں اپنا رسول منتخب کر لیا ہے، لہٰذا جو وحی کی جاتی ہے اسے غور سے سنیں۔ سورہ طٰہٰ آیات 11 تا 13۔ اور میں نے تمہیں خاص اپنے پیغام پہنچانے کے لیے منتخب فرما لیا۔ سورہ طٰہٰ آیات 41۔ اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے نماز کی پابندی کی تعلیم۔ فرمان الہی ہے، مفہوم۔ اے موسیٰ علیہ السلام، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ سورہ طٰہٰ آیات 14۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر معجزات کا نزول۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا رسول منتخب کرنے کے بعد آپ علیہ السلام کو نبوت و رسالت کے ثبوت کے لیے معجزے عطا فرمائے۔ فرمان الہی ہے، مفہوم۔ اللہ نے پوچھا، اے موسیٰ، تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے درختوں سے پتے جاڑتا ہوں اور اس میں میرے لیے اور بھی بہت سے فوائد ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، اسے ہاتھ سے نیچے پھینک دو۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے پھینک دیا تو وہ فوراً سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، خوف نہ کرو اور اسے پکڑ لو، ہم اسے پھر اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ سورہ طٰہٰ آیات 17 تا 21۔ اور یہ بھی آواز آئی کہ اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دو۔ پھر اس کے بعد جب آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سانپ کی طرح حرکت کر رہی ہے تو آپ علیہ السلام پیٹ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، ادھر آؤ، ڈرو نہیں، بلا شبہ آپ ہر طرح سے امن میں ہیں۔ اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں ڈالو، وہ بغیر کسی بیماری، برس وغیرہ کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو اپنے جسم سے لگا لو، بس یہ آپ کے رب کی طرف سے دو معجزے ہیں۔ سورہ القصص آیات 31 تا 32۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 واضح معجزات عطا فرمائے۔
سورہ بنی اسرائیل آیات 101۔ وضاحت: اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی نبوت کی صداقت کے لیے مندرجہ ذیل 9 سے زائد واضح معجزات عطا فرمائے تھے۔ نمبر 1، عصا کا سانپ بننا۔ نمبر 2، ہاتھ بغل میں لے جانے سے چمکنا۔ نمبر 3، بڑی مجلس میں بڑے بڑے جادوگروں کی شکست۔ نمبر 4، قوم فرعون پر قحط سالی۔ نمبر 5، قوم فرعون پر طوفان۔ نمبر 6، قوم فرعون پر ٹڈیوں کا عذاب۔ نمبر 7، قوم فرعون پر جوؤں کا عذاب۔ نمبر 8، قوم فرعون پر مینڈکوں کا عذاب۔ نمبر 9، قوم فرعون پر خون کا عذاب۔ ان کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کو اور بھی کئی معجزات دیے گئے، مثلاً لاٹھی کا پتھر پر مارنا جس سے 12 چشمے جاری ہونا، بادلوں کا سایہ کرنا، من و سلوہ نازل ہونا، دریا میں راستے بننا وغیرہ۔